کتے کی چیخ، گدھے کے گرتے ہوئے قدم یا رسی سے بندھے بندر کی وہ آنکھیں جو صرف آزادی مانگتی ہیں۔ ہم روز ان سینز کے پاس سے گزرتے ہیں، اگنور کرتے ہیں اور آگے نکل جاتے ہیں، لیکن اصل سوال یہ ہے، کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ یہ جانور اس حال تک کیسے پہنچے؟ ایک گدھا جو اپنی طاقت سے زیادہ بوجھ اٹھا رہا ہے، ایک بندر جو رسی سے بندھا ہوا لوگوں کو انٹرٹین کر رہا ہے، ایک آوارہ کتا جسے کبھی گولی اور کبھی زہر کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور پہاڑوں میں رہنے والے وہ جانور جو صرف اس لیے خطرے میں ہیں کیونکہ انسان اور ان کی دنیا اب ایک دوسرے کے بہت قریب آ گئی ہے۔ یہ صرف جانوروں کی کہانی نہیں ہے، یہ ہماری کہانی ہے، کیونکہ ان کی زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں کہیں نہ کہیں ہمارا بھی حصہ ہے۔ آج ہم اس تلخ حقیقت کی بات کریں گے جو ہم روز دیکھتے ہیں لیکن کبھی محسوس نہیں کرتے۔ آپ نے روڈ پر دیکھا ہوگا، گدھے کی کمر پر اتنا سامان ہوتا ہے کہ اس سے چلا بھی نہیں جاتا۔ یہ کوئی صرف ہمارا گمان نہیں ہے۔ پاکستان میں 332 ڈونکیز اونر پر ایک ریسرچ کی گئی جس کے مطابق 87.4% ڈونکیز اپنی لمٹ سے زیادہ لوڈ اٹھا رہے ہیں اور ان پر میڈین لوڈ 81.5 kg تھا۔ لیکن یہاں ایک بات سمجھنا ضروری ہے، ہر ڈونکی اونر ظالم نہیں ہوتا۔ اکثر لوگ خود اتنے غریب ہوتے ہیں کہ یہ جانور ان کی روزی کا واحد ذریعہ ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں اسٹریٹ ڈاگس پر۔ یہاں معاملہ تھوڑا مختلف ہے۔ ڈاگ بائٹس ایک بہت بڑا اور حقیقی مسئلہ ہے۔ ریبیز ایک خطرناک بیماری ہے۔ WHO کے مطابق ہیومن ریبیز کے 99% کیسز ڈاگ سے ہی ہوتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا ہر اسٹرے ڈاگ کو گولی مار دینا یا زہر دے دینا ہی اس کا حل ہے؟ صرف کتوں کو مارنے سے ریبیز کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اس کا اصل حل ان کی ویکسینیشن اور ان کی آبادی کنٹرول کر کے ہے۔ بات سیدھی ہے، انسان کی حفاظت پہلی ترجیح ہے، لیکن ہر بے زبان کو مار دینا سلیوشن نہیں۔ سڑکوں پر ایک اور سینز ہم روز دیکھتے ہیں، گلے میں رسی سے بندھا ہوا بندر، لوگ گرد کھڑے ہوتے ہیں، بچے ہنس رہے ہوتے ہیں اور وہ بندر ٹرکس کرتا ہے جو اسے سکھائے گئے ہیں۔ ہمیں یہ مذاق لگتا ہے، لیکن اس انٹرٹینمنٹ کے پیچھے کی حقیقت کیا ہے؟ WWF پاکستان کے مطابق اسٹریٹ پرفارمنس کے لیے منکیز کو اکثر چھوٹی عمر میں ہی جنگل سے پکڑ لیا جاتا ہے۔ 2023 کی ایک سائنٹیفک اسٹڈی میں پاکستان کے پرفارمنگ منکیز کو ٹیسٹ کیا گیا اور ان میں اسٹریس کے بایولوجیکل سائنس ملے، یعنی جو چیز ہمارے لیے 5 منٹ کی انٹرٹینمنٹ ہے وہ اس جانور کے لیے دن رات کی ذہنی اور جسمانی ذلت ہے۔ ایک بندر کی نیچرل جگہ جنگل ہے، اسے رسی سے باندھ کر تماشے بنانا ان نیچرل ہے۔ اگلی بار جب آپ سڑک پر کوئی بندر دیکھیں تو سوچیے گا وہ آپ کو انٹرٹین نہیں کر رہا، وہ صرف ڈر کے مارے وہ کر رہا ہے جو اسے سکھایا گیا ہے۔ اور پھر آتا ہے لاہور کا باٹھی گیٹ۔ نومبر 2025 میں یہاں برڈ اور پیٹ مارکیٹ کو انلیگل کہہ کر گرا دیا جاتا ہے۔ شاپ کیپرز اور اینیمل رائٹس ایکٹیوسٹ نے الزام لگایا کہ آپریشن کے وقت برڈز اور دوسرے اینیمل اسی مارکیٹ میں دب کر مر گئے، لیکن LDA نے ان الزامات کو ڈینائی کیا اور کہا کہ اینیملز کو آپریشن سے پہلے شفٹ کیا گیا تھا۔ یہ معاملہ لاہور ہائی کورٹ تک بھی گیا۔ کورٹ نے وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ سے رپورٹ مانگی۔ اگر مارکیٹ انلیگل تھی تو ایکشن ہونا چاہیے تھا، لیکن اینیملز کو پہلے سیف جگہ شفٹ کرنا بھی ضروری تھا۔ جانوروں کا مسئلہ صرف شہروں تک محدود نہیں، ہمارے پہاڑوں اور جنگلوں کا بھی ایسا ہی حال ہے۔ مارخور کی ریگولیٹڈ ٹروفی ہنٹنگ پر ہمیشہ بحث ہوتی ہے۔ 2026 میں بھی فیڈرل گورنمنٹ اور KP کے درمیان ہنٹنگ پرمٹس پر ڈس ایگریمنٹ سامنے آئے، لیکن اس سے بھی بڑا مسئلہ ہیومن وائلڈ لائف کانفلکٹ ہے۔ جولائی 2026 میں باجور میں گاؤں والوں نے ایک لیپرڈ کو مار دیا۔ کیونکہ وہ لیپرڈ بار بار ان کے مویشیوں پر حملہ کر رہا تھا۔ ان گاؤں والوں کا نقصان ریئل تھا، لیکن دوسری طرف لیپرڈ اپنی نیچرل ہیبٹ میں شکار ڈھونڈ رہا تھا۔ اور بھی اس طرح کے پورے پاکستان میں بہت سے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں جس میں وہ بس ڈر اور نقصان کی بنا پر بہت سے نایاب جانور کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ اس کا ایک مین مسئلہ عوام میں اینیملز نالج کی کمی بھی ہے۔ اس پوری کہانی میں ایک بات صاف ہے، مسئلہ صرف لوگوں کا نہیں، مسئلہ پورے سسٹم کا ہے۔ ڈونکی اونرز کے پاس اویئرنیس اور فائنینشیل سپورٹ نہیں۔ اسٹریٹ ڈاگس کے لیے ویکسینیشن ڈرائیو کمزور ہے۔
اور وائلڈ لائف ایریا میں ہیومن کانفلکٹ مینیج کرنے کے لیے ایمرجنسی ریسکیو ٹیمز نہیں ہیں، تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ گدھوں پر زیادہ بوجھ پر اسٹرکٹ پابندی ہو اور غریب مالکوں کو جانوروں کے مفت علاج کی سہولت ملے۔ ڈاگس کو مارنے کے بجائے ویکسینیشن کی جائے اور ان کی آبادی کنٹرول کی جائے۔ بندروں کے سڑکوں پر تماشے پر پوری طرح پابندی لگائی جائے اور انہیں جنگل واپس چھوڑا جائے۔ آپ کا دیا ہوا ایک پیالہ پانی، آپ کا بنایا ہوا ایک چھوٹا سا گھونسلہ، یا صرف کسی بے زبان کو بے وجہ تکلیف نہ دے کر، یہ آپ کے لیے شاید 2 سیکنڈ کی بات ہو، لیکن اس بے زبان کے لیے یہ زندگی اور موت کا فرق ہے۔ آج اگر آپ کسی جانور کو دیکھیں تو صرف یہ مت سوچنا یہ تو ایک جانور ہے، ایک سیکنڈ رک کر سوچنا اگر وہ بول سکتا تو وہ مجھ سے کیا کہتا؟ شاید کچھ بھی نہیں، یا شاید صرف اتنا، مجھے تکلیف مت دو۔ اور اگر ہم اتنا بھی سمجھ جائیں تو شاید کچھ بدل سکتا ہے، کیونکہ بے زبان ہونا بے درد ہونا نہیں ہوتا۔ بے زبانوں کی آواز بنو، کیونکہ انسانیت صرف انسانوں کے لیے نہیں ہوتی۔ آخر میں اتنا ہی کہوں گا، وہ اپنا درد بتا نہیں سکتے، اس لیے ان کا درد سمجھنا ہماری ذمہ داری ہے۔